میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اربعین عطار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 35 پر حدیث پاک نمبر 35 یہ درج ہے، من صلی صلاۃ العصر من یوم الجمعہ، جس نے جمعہ کے دن نماز عصر ادا کی، فقال قبل ان یقوم من مقامہ، پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار اس نے یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، فرمایا 80 مرتن غفرت لہو ذنوب 80 عاما، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وکتبت لہو عبادت 80 سنہ، اور اس کے لیے 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ یہ بھی تھوڑا ہے آپ کی خاطر، بھیجئے گھر کروڑ بار سلام، عزت اہل بیت پر صلوات، سبحان اللہ، ہدیہ روح چار یار سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ سبحان اللہ، کتنا مختصر سا حکم ہے اور کتنا خوبصورت حکم ہے۔ یہ حکم ایسا ہے کہ اگر یہ حکم ہم پورا کر لیں تو ہمارا گھر، محلہ، بلکہ پورا معاشرہ اس کے اندر بڑی اچھی اور بڑی زبردست تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، گلی، محلہ، معاشرہ یہ بھی کئی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ سنیے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آسان ترجمہ قرآن کا عرفان، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ ایک ایسا جو سمجھے کہ جادو جیسا اثر رکھنے والا خوبصورت حکم ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے یہ بیان کرتے ہوئے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ اللہ کرے میں ٹھیک ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا، میں اچھا بولوں، میں خوبصورت بولوں، میں لوگوں سے اچھی بات کہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم تو اپنے آپ سے مخاطب ہیں، ٹھیک۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہسٹری اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ کام جو تیروں اور تلواروں سے کرنا ناممکن تھا، میٹھے بول اور اچھی بات نے وہ کام کر کے دکھائے ہیں۔ تاتاری قوم جو کہ دنیا کی ظالم ترین قوموں میں سے ایک قوم تھی، کسی نے ہلاکو خان سے پوچھا نا کہ کیا آپ کو کبھی رحم آیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ایک بار رحم آیا ہے۔ بولا بھائی کب رحم آیا؟ بولا بھائی میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے جنگل کے اندر جا رہا تھا، ایک عورت کی چیخو پکار میں نے سنی، میرا بچہ میرا بچہ۔ میں اس عورت کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا بچہ کنویں میں گر گیا ہے۔ تو میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اس بچے کے اندر ڈالا اور بچہ عورت کے حوالے کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ بچہ تو زندہ نہیں بچا ہوگا، ساری بات ہے، نیزہ اس کے اندر کھوپ کر زندہ تو نہیں بچا ہوگا۔ تو جس کے رحم کا یہ عالم تھا، اس کے ظلم کا عالم کیا ہوگا۔ یوں ہی تو شہر بغداد کے اندر سینکڑوں ہزاروں علماء کو انہوں نے یوں سمجھے کہ پھانسی دے دی۔ دریا دجلہ کے اندر سارا اسلامک لٹریچر بہا دیا گیا، یہاں تک کہ دریا دجلہ کا پانی جو ہے یہ انک کی سیاہی کی وجہ سے یہ بلیک ہو گیا، کالا ہو گیا، یوں تو نہیں تھا۔
تو درجنوں ان کے ساتھ جنگیں مسلمانوں نے کی مگر ان کا زور نہیں ٹوٹا. آخرکار ایک میٹھے بول اور اچھی بات نے انہیں شکست دے دی. ان کا غرور، تکبر، ظلم سب مٹ گیا اور یہ ظالم ترین قوم یہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر نیک رستے کی مسافر بن گئی. ہوا کیا تھا؟ واقعہ کو جس طرح ہوا کہ خراسان کے ایک بزرگ تھے، انہیں خواب میں حکم ملا کہ جاؤ اور تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو. اس وقت ہلاکو خان کا بیٹا تگودار خان جو ہے اس کی حکومت چل رہی تھی. ان بزرگ نے اپنا سامان سفر باندھا اور تگودار خان کے کیپٹل دارالحکومت میں پہنچ گیا. اب اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، سنتوں پر لباس، چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی، گویا سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر تھی. جب تگودار خان نے انہیں دیکھا تو اسے شرارت سوجی، کہنے لگا میاں یہ تو بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یہ میرے کتے کی دم اچھی ہے. بات کیسی خطرناک غصہ دلانے والی تھی، مگر چونکہ وہ سمجھدار مبلغ تھے لہذا نرمی کے ساتھ فرمائے کہ میں بھی اپنے خالق و مالک یعنی اللہ پاک کا کتا ہوں. بات سنیے، میں بھی اپنے خالق و مالک کا کتا ہوں. اگر میں اپنے مالک کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم مجھ سے اچھی ہے کیونکہ وہ آپ کا وفادار ہے، آپ کا فرما بردار ہے. ان باعمل بزرگ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ میٹھے بول گویا تاثیر کا تیر تھے جو تگودار خان کے دل پر اثر کر گئے. اس پر جو شرارت کا بھوت سوار تھا وہ فوراً اتر گیا. اب وہ نرمی سے بولا کہ آپ میرے مہمان ہیں، میرے یہیں قیام کیجئے. چنانچہ وہ بزرگ تگودار خان کے یہاں پہ ٹھہر گئے. تگودار خان روزانہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. آپ نہایت شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے آخر ایک بزرگ کی نرم زبان نے وہ کام کر دکھایا جو تلواروں سے بھی ممکن نہیں ہو پا رہا تھا. وہی تگودار خان جو پہلے اسلام کو دنیا سے مٹا دینے پر تلا ہوا تھا، میٹھے بول کے اثر سے خود ہی مسلمان ہو کر محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پکا سچا شیدائی بن گیا. اس کے نتیجے میں ساری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی کیوں میٹھے بول کی برکت سے ایک خوخار حکومت اسلامی سلطنت کے اندر تبدیل ہو گئی. جس وقت سنتوں کا میں کرنے لگوں بیاں، ایسا اثر ہو پیدا جو دل کو ہلا سکے، میری زبان میں وہ اثر دے خدا پاک جو مصطفیٰ کے عشق میں سب کو رلا سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے کہ کیسا زبردست حکم ہے. کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. گویا یہ تقدیریں بدلنے والا نسخہ ہے، معاشرے کے اندر پوزیٹیو چینجز، مثبت تبدیلیاں لانے والا نسخہ ہے. وہ گھر جو میدان جنگ بنے ہوئے ہیں انہیں امن و سکون کا گہوارہ بنا دینے والا نسخہ ہے. مگر سوری ٹو سے، افسوس کے ساتھ، ہم قرآن کریم کی اعلیٰ ترین تعلیمات کو بھول کر نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. میٹھی زبانیں آج ڈھونڈے تو بڑی مشکل سے ملتی ہیں. اول تو ہمارے پاس لفظوں کا چناؤ درست نہیں ہوتا، ایک سے ایک کڑوا لفظ نہ جانے کہاں سے کہاں نکال کر لاتا ہے اور سامنے والے کے منہ پر دے مارتے ہیں. پھر لہجوں میں جو تلخی ہے، لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دانت پیستے ہیں، بولتے ہیں تو لگتا ہے جیسے منہ کے اندر انگارہ رکھا ہوا ہے. ذرا کوئی خلاف مزاج بات ہو گئی بس شرافت بکھرنا شروع ہو جاتی ہے. ابھی جانتا نہیں مجھے، ارے دکھتا نہیں ہے تجھے، اندھا ہے، آنکھیں نوچ لوں گا تمہاری. آئے دن روڈ پر یہ تماشے ہیں، آپ کو بھی نظر آتے ہوں گے. ذرا ذرا سی بات پر لوگ الجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے، کبھی کبھی تو قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اندر یہ معاملہ ہے. اسی طریقے سے گھروں کے اندر دیکھ لیں بھائی، پتہ چلے بھائی طلاق تک نوبت پہنچ گئی. بات کیا ہوئی تھی؟ وہ چھوٹی سی بات تھی، بڑی چھوٹی سی بات تھی. ٹھیک، کبھی زوجہ پر چلا رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، چھوٹے بھائی سے غلطی ہو گئی تو شامت آ گئی، اس کی چیزیں اٹھا کر پھینک رہے ہیں، گندی گندی گالیاں بک رہے ہیں. بس بندہ کانوں کو ہاتھ لگا لے. ایسے تیکھے لہجے والوں کے لیے دلوں میں کیا عزت ہوگی؟ لوگ بچتے ہوں گے، چاہتے تو یہ ہوں گے کہ اس سے کبھی ہمارا واسطہ نہ پڑے. یقین مانے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ چاہتے نہیں کہ ان سے ہماری ملاقات، یہ دور رہیں گے، یہ اچھا ہے. یہ لوگ اس طرح چاہتے ہیں. حدیث پاک میں ہے لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو گھر والوں پر تنگی کرتا ہے. پوچھا گیا کیسی تنگی؟ فرمایا جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی بیوی ڈر جاتی ہے، بچے بھاگ جاتے ہیں. جی وہ گھر سے نکل جاتا ہے، گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، گویا کوئی مصیبت تھی جو ٹل گئی. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سوچئے
آپ اپنا خود محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو غور کیجئے کہ اگر میں گھر جاتا ہوں اور میری مائیں بہنیں میرے والد ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ جب تک گھر میں رہے بس سکون ہی رہے، ٹھیک ہے نا، یا ہم شادی شدہ ہیں اور ہمارے بیوی بچے ڈر جاتے ہیں تو معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ایسا ہے کہ بچے لپکتے ہیں، گھر والی انتظار کے اندر رہتی ہے، تو مبارک ہو بھائی، آپ ماشاءاللہ ایک اچھے شوہر ثابت، ٹھیک ہے، آپ نے گھر کے اندر اچھا معاملہ کر رکھا ہے۔ اچھا ہوتا کیا پتہ ہے، کبھی کسی ایسے کو کون بولا بھائی آپ نہیں جانتے گھر میں تھوڑا روب رکھنا پڑتا ہے، ارے واہ بھائی واہ، روب کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ What is the meaning of روب؟ روب ہے کیا؟ روب تو اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ جی ہاں، کتنا روب تھا آپ کو پتہ ہے؟ 2 مہینے کی مسافت جتنا۔ حدیث پاک کے اندر بیان ہوا کہ مثلا آدمی 2 مہینے تک سفر کرتا رہے، جتنی دور پہنچے گا اتنی دور بندہ ہو، وہیں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روب جو ہے وہ دل پر چھا جایا کرتا تھا، اتنا روب تھا۔ مگر انداز مبارک دیکھیں، سبحان اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے 10 سال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کی، فرماتے ہیں کہ 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا، 10 سال میں، کتنے سالوں میں؟ 10 سالوں میں، یہ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، بہت بڑی بات ہے۔ 10 سالوں میں ایک بار بھی اس طرح نہیں ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا یا فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ چہرے پر حضور علیہ السلام کے ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی، پاس بیٹھنے والے کو یہ لگتا کہ وہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ بھی کیسی ادا ہے، کیسی ادا، اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ننھے بچوں سے لے کر بڑے بوڑھوں تک، خادموں سے لے کر مجنونوں تک، جی ہاں توجہ دی، مجنونوں تک ہر ایک اپنے دل کی بات بے دھڑک عرض کر لیتا تھا، سنتے تھے تو کان لگا کر سنتے تھے۔ کیا خوب فرمایا استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کہ عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی صحابی رسول، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، آپ نے اپنا واقعہ خود بیان فرمایا۔ واقعے کا پس منظر جو بیک گراؤنڈ تھا کچھ یہ تھا، توجہ رکھیے گا کہ اسلام کے شروع میں، the starting of اسلام کے شروع میں نماز کے دوران گفتگو کرنے کی اجازت ہوتی تھی، جی ہاں، پھر اللہ پاک کا حکم آیا اور نماز کے اندر باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کو اس نئے حکم کا معلوم نہیں تھا۔ اب واقعہ یوں ہوا، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی شریف علیہ صاحبی الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ابتدا میں نے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دوران نماز ایک شخص کو چھینک آ گئی، چونکہ میرے ذہن میں وہی پرانا حکم تھا، فرماتے ہیں اس شخص کو چھینک آئے اور میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں بس میرے کہنے کی دیر تھی کہ آس پاس کے صحابہ کرام علیہ رضوان مجھے تیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ نماز میں، کہا نماز میں باتیں کر رہا ہوں، تم لوگ مجھے تیز نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اب انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی ران پر مارا، میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے خاموش کروانا چاہتے ہیں، میں چپ ہو گیا۔ فرماتے نماز مکمل ہوئی، سلام پھیر دیا گیا، اب کیا ہوا؟ معلم کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میرے ماں باپ ان پر قربان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اچھا اور بہترین معلم، سکھانے والا، تربیت فرمانے والا۔ آپ فرماتے ہیں نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا، نہ ڈانٹا نہ مارا نہ برا بھلا کہا، بلکہ بڑی نرمی سے فرمایا کہ نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں اپنے سلام کے اندر کہ نرمی خوئے لینت پہ دائم درود۔ اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام کی نرمی فرمانے کی پاکیزہ عادت، ٹھیک ہے،
پر ہمیشہ ہمیشہ رحمتیں ہوں. گرمی شان سطوت پہ لاکھوں سلام. اور آپ کا جو روب و دبدبا جو اللہ نے عطا فرمایا اس کی شان و شوکت پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ کسی کو سمجھانا بھی ہو تو نرمی اور پیار سے سمجھایا جائے گا. یہی سنت مبارکہ ہے. گھروں کے اندر بھی سمجھانے کا انداز. ماں کی محبت تو مشہور ہے نا، مگر ہوتا یہ کہ باپ جب گھر میں آتا ہے بیچارہ کھانے پر بیٹھے، وہ ماں جو شروع کرتی ہے کرتی یہاں تک کہ وہ شوہر کو گرم کر کر کے، جب تک وہ شوہر اپنا کھانا چھوڑ کر اس کو 2 لتے نہ مارے تب تک جو ہے نا وہ ماں آج کا ٹارگٹ پورا ہو گیا، فنش، ختم. آج بڑا سارا دن نچایا تھا نا، دیکھا کیسا وہ لیا کہ کھاتے کھاتے جو ہے نا وہ بیچارہ اس کا کھانا ڈسٹرب، اس کا پینا ڈسٹرب. اب پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے اس سے یہاں اس کی پٹائی کروائی، تھوڑی دیر بعد پتا چلا کمرے کے اندر ناراضگی ہو گئی. ٹھیک، ایسے نیکی کی دعوت دینے میں بعض دفعہ بڑا سخت لہجہ اپنایا جاتا ہے. کسی نے چین پہنی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اس سے سمجھ، نرمی سے سمجھ، انشاءاللہ تعالیٰ مان جائے گا. اسی طرح ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ ہے سوشل میڈیا. ٹھیک ہے، اوہ بھائی وہ طوفان بدتمیز، انہوں نے یہ کیا وہ کیا سارا یہ کیا. پتہ چلا آخر کے اندر کچھ بھی نہیں نکلتا. کچھ چیزیں ہیں بعض اوقات الزامات ہوتے ہیں ثابت نہیں کر سکتے، اب منہ دکھانا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وضاحت ہیں لوگ تو ایسے جریئے وضاحت بھی کوئی نہیں دیتا. پتہ بھی چل جاتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ نہیں تھا، وضاحت بھی نہیں دیتا. یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی عزتیں اچھالنا، انہیں اس کے اوپر تان و تشنیع کرنا، ایسی خطرناک زبان استعمال کرنا. یہ بات یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑا غلط انداز ہے. اگر آپ کو سمجھانا ہے تو نرمی کے ساتھ سمجھائیے، نرمی سے، پیار محبت سے، ایک پتہ عملی کے ساتھ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں نا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے ضد نہ بڑھے. ہے فلاح و کامیابی نرمی و آسانی میں. ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ سمجھانے والا کوئی بھی ہو، توجہ رکھیے، سمجھانے والا کوئی بھی ہو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے افضل نہیں ہو سکتا. یعنی امتیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے افضل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان سے افضل نہیں ہو سکتا. اور گناہگار جسے سمجھایا جا رہا ہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، فرعون سے بڑھ کر خبیث اور برا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم اس سے نرم بات کہنا. پتا چلا کوئی کیسا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی بد کردار ہو، سمجھانا ہے تو کس سے سمجھائیں گے؟ نرمی سے سمجھائیں. سختی کی گئی، کرخت لہجہ اپنایا گیا، تیکھے جملے بولے گئے، گرم گرم لفظ بولے گئے تو سامنے والے کا سدھرنا بڑا مشکل ہے، الٹا بگڑ جانے کا چانس زیادہ ہے. جب بھی بولیں اچھا بولیں، نرمی سے بات کریں، پیار محبت سے سمجھائیں، میٹھے الفاظ بولیں، نرم لہجہ اپنائیں. انشاءاللہ الکریم فائدہ بھی ہوگا، شخصیت بھی پرکشش بنے گی انشاءاللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، یعنی اونچے اونچے مکانات ہیں. کہیں جاتے ہیں نا، نہیں کہیں پر ایسا گھر کے اندر کیا برآمدہ ایسا بنا ہوتا، کہتے ہیں یار کتنا خوبصورت گھر بنا. اب سوچئے جنت کے اندر جو گھر ہوں گے اس کا تو تصور نہیں، کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی ذہن میں اس کا خیال آیا، تصور نہیں کر سکتے. فرمایا ایسے بالا خانے یعنی اونچے اونچے مکانات ہیں جن کے باہری حصے اندر سے اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے؟ فرمایا جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت نماز ادا کرے. دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ پہلی یہ ساری باتیں سب سے پہلے کس کے لیے ہیں؟ میرے لیے. پھر میں یوں سمجھے کہ یہ اس کے بعد آپ سب سے بھی مخاطب، مدنی چینل کے ناظرین سے مخاطب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات صدقہ ہے. یعنی صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے نکالے بھائی 100 کی نوٹ، چلو بھائی ڈالو بھائی چندے میں، بلکہ ہر معمولی یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر اخلاص سے کی جائے نا تو یہ بھی اس پر بھی صدقے کا ثواب ہوتا ہے. حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا یہ بھی صدقہ ہے. سنیے صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا اور قیامت کے دن میرے نزدیک تر وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں گے، جو زیادہ باتیں کرنے والے ہوں گے، منہ پھٹ۔ نہیں، لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو بڑے منہ پھٹ، سامنے کہہ دیتے ہیں۔ یہ کوئی فضیلت والی بات ہے کیا؟ اس میں کوئی فضیلت ہے جو بیان کی جا رہی ہے؟ تو منہ پھٹ باتیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے فرمائیں گے قیامت کے دن دور ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھی بات کہنے والے بن جائیں۔ گفتگو کے آداب کیا ہونا چاہیے؟ پہلا تو یہ کہ گفتگو کرتے وقت آدمی مسکرائے۔ اچھا، بعض لوگوں کے چہروں پر ہر وقت ایسی خطرناک، یہ سمجھے کہ سنجیدگی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی ابھی بات کریں گے تو کچھ نہ ہو جائے، ہر وقت بالکل سنجیدہ، ٹھیک ہے نا؟ سنجیدگی یوں اچھے ہے اس طرح، مگر اس طرح کہ بھائی بات کرتے وقت کیا ہونا چاہیے؟ تو موقع کی مناسبت سے آدمی مسکرائے۔ یہ نہیں کہ پتا چلے کہیں تعزیت کرنے کے لیے گیا ہے تو بھائی مسکرا کر اللہ پاک، نہیں بھائی اس وقت تو جو ہے نا وہ مسکرانا نہیں ہے، موقع کی مناسبت سے مسکرائے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ الکریم کیا ہوگا؟ آپ کی بات میں اثر ہوگا۔ اچھا، اگر ادائے سنت کی نیت کر لیں گے تو سبحان اللہ ثواب بھی ملے گا۔ صحابی رسول سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی گفتگو کرتے دیکھا تو یہی دیکھا کہ آپ گفتگو کے دوران مسکرا رہے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست بات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو مبارک دانتوں سے نور چھلکتا دکھائی دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نور ہی نور ہیں، تو جو بات کریں گے اس سے بھی کیا جھلکے گا؟ نور جھلکے گا۔ تو ہم امتیوں کو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ باتوں سے، چلو ہم تو بشر ہیں تو بھائی کیا جھڑنا چاہیے؟ نور نہیں جھڑ رہا تو کم از کم پھول ہی جھڑیں، اچھی بات ہی کہیں، میٹھی بات کہیں، جب بولیں تو دل کو چھلنی نہ کریں بلکہ بات کیا ہو دل کے اندر اتر جائے۔ ہم اس کے قائل نہیں جو سر سے گزر جائے، بات ایسی کرو جو دل میں اتر جائے۔ کسی شاعر نے کہا نا جو بات کہو منہ سے وہ اچھی ہو بھلی ہو، کھٹی نہ ہو کڑوی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ مصری کی ڈلی جب منہ کے اندر رکھتے ہیں تو پورا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا فرمایا؟ کھٹی نہ ہو کڑوی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ مصری کی ڈلی ہو۔ دوسری بات یہ کہ چیخ کر چلا کر بات مت کیجیے، یہ چیخنا جو ہے نا جہالت کی نشانی ہے۔ گفتگو کے آداب میں سے کہ چیخ کر بات نہ کیجیے۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک سب سے بری آواز یہ گدھے کی آواز ہے۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مبارک آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں شور مچانا، آواز بلند کرنا مکروہ ناپسندیدہ ہے، اس میں کچھ فضیلت نہیں۔ گدھے کی آواز بلند ہونے کے باوجود دیکھیں نا گدھا یہ جب رینگتا ہے تو کیسا عجیب لگتا ہے، ناپسندیدہ ہے، وحشت انگیز ہے، نفرت دلانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نرم آواز سے کلام یعنی بات چیت کرنا پسند تھا، اور سخت آواز سے بولنے والے کو ناپسند کرتے تھے۔ قربان جائیے امیر علیہ سنت پر، ٹھیک ہے نا؟ ایک ایک ویڈیوز کو لاکھوں لوگ دیکھنے والے، وجہ کیا ہے؟ اس طرح محبت کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ بات دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب بھی کسی سے بات کریں تو مخاطب کو جس سے یعنی بات کر رہے ہیں اسے اچھے اور پیارے الفاظ کے ساتھ مخاطب کریں۔ آپ کہیں، جناب کہیں، محترم کہیں۔ اب آپ نے کہا او بھائی ذرا بات سننا، ٹھیک ہے نا؟ او لڑکے، یہ کیا ہوگا؟ پیارے بھائی، بیٹے، مننے، تو دل کے اندر محبت بڑھے گی۔ کتنا فرق، کتنا او لڑکے، یہ بھی بلا رہے ہیں، مننے ذرا بات سننا، یہ بھی فرق ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، کیا فرمایا قرآن پاک میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، ٹھیک؟ گدھا ہے، بے وقوف ہے، او لمبو، او ٹھنگو، او گھٹنے میں عقل، کیا نام بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس یاد رکھیے کہ ایسے الفاظ کے جس سے سامنے والے کا دل دکھے۔ اب یہ تو کوئی کہے کہ یار ارے یہ ہمارا دوست ہے اس کا کوئی دل نہیں دکھتا، میرے بھائی آپ نے دل کے اندر جھانک کر دیکھا تھا کہ دل نہیں دکھتا؟ ایسی بات سے تو ظاہر بات ہے دل دکھے گا ہی دکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت کے اندر کیا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔
اللہ پاک آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں اس پر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کو پکارنا بھی ایک کام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اچھے انداز کے ساتھ بھائی جان، جناب، علی جا، محترم پکاریں گے تو کتنا زبردست یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک عالم صاحب تھے، انتقال فرما گئے، نکاح پڑھاتے تھے تو ایسے ان کا سنا محترم، علی جناب، ٹھیک ہے، اس طرح کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، آدمی کو لگتا ہے کتنے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ پکارا ہے۔ جس کو پکارا گیا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہیں، تاہم موقع میل دیکھ لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے لبیک کہنے سے سامنے والا کنفیوز ہو جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کسی کی پکار کر بعض اوقات جواباً لبیک کہا جاتا ہے، جو کہ سننے والے کو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے والد محترم مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا، جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرماتے، میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک کے آخری سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پکارنے پر صحابہ کرام علیہ رضوان کا لبیک کے ساتھ جواب دینا، یہ بھی احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں اچھے ناموں سے پکار کر ان کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ بات کریں مگر تکلیف نہ دیں۔ حدیث پاک میں کہ بندہ بات کرتا ہے اور صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا یا ہنسانے والی بات سے مراد ایسی بات ہے جس میں غیبت مسلمان کو تکلیف دینے کی صورت پائی جائے، ورنہ محض ہنسی مزاح والی بات پر یہ وعید نہیں۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے کہ اس فرمان عالی سے آج کل کے مسخرے یعنی کامیڈین یہ عبرت پکڑے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں، آج کل بھائی یار وہ دل کو راحت دینی ہے، دماغ کو سکون دینا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اس لیے ہم تھوڑی کامیڈی سن لیتے ہیں، تھوڑی کامیڈی دیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ لکھتے ہیں کہ کامیڈین کا مذاق، مسخری، اس کا شو جو ہے یہ مجموعی طور پر ناجائز ہے۔ اس میں دیگر لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا دیکھنے والوں کو مذاق اڑانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کسی شخص کے بارے میں بھی پروگرام چل رہا ہے تو اس کی مذاق اڑائی جائے گی، اس کی اداکاری کی جائے گی، مذاق اڑایا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں دیگر لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کئی لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، یوں ہی فحش یعنی بے حیائی والی حرکتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، فکس افراد کی غیبت یا ان کی مجبوریوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ملک کا مذاق اڑایا گیا، کبھی کسی قومیت کا مذاق اڑایا گیا، کبھی یوں سمجھے کہ کسی ادارے کا مذاق اڑایا گیا، اسی طریقے سے آپ یوں سمجھے کہ کسی شخصیت کا مذاق اڑایا گیا، معاذ اللہ جنت جہنم، اسی طریقے سے حوروں کا اس طرح یہ مذاق اڑایا گیا۔ یاد رکھیے کہ اس طریقے سے یہ کرنا کئی موقع پر تو معاذ اللہ کفر بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ الغرض کامیڈی کا ان تمام باتوں سے خالی ہونا مشکل ہے، اس لیے ایسے پروگرامز پر ناجائز کا حکم ہوگا۔ ایسا شو کرنا، کروانا، دیکھنا، دکھلانا، اس کی اجرت لینا، اس کی ویڈیوز آڈیو سننا سنانا، لوگ دیکھیں سنیں، اس کے لیے وائرل کرنا، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب ایسا کامیڈین ہو بیچارہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس پر رحمت کرے، اس کا انتقال ہو گیا اور پتہ چلے پیچھے یہ ساری ویڈیوز موجود ہوں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور پتہ چلے اگر وہ ناجائز ہو اور اس کے لیے گناہ جاریہ کا سبب ہو جائے تو کتنا خطرناک۔ تو جو انتقال کر جائے نا، کم از کم جو انتقال کر جائے اس کے ساتھ اتنی بھلائی تو ضرور کی جائے کہ اس کی یہ سمجھو کہ اس کی یہ کامیڈی اور گانے جو اس کی زندگی میں تو جو اس نے کیا سو کیا، اب مزید اس کے لیے ہم تو کم از کم گناہ جاریہ کا سبب نہ بنے۔ پتہ ہے کہ یہ مر گیا اور اس نے یہ کر گیا تو اب اس کو ہم نہ سنیں، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو مذاق کرتا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپس میں مذاق مسخری مت کیا کرو، اس سے دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مزاح یعنی ہنسی مذاق ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ مزاح یعنی ہنسی مذاق عقل کو چھین لیتا ہے اور دوستوں کو جدا کر دیتا ہے۔
بعض اوقات دوستوں کے اندر یہ ہوتا ہے معاملہ، کیسے کو جو ہے نا وہ بلایا جاتا ہے، بھائی اس کو بلاؤ، ٹھیک ہے نا، اس کو بلاؤ تاکہ لوگ جو ہے نا وہ ہنسیں، بیٹھیں گے، ذرا رات کو تفریح ہوگی، مزہ آئے گا۔ مگر آخر کیا ہوتا ہے، جب بیٹھک ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کتنے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ آپس کے اندر جدائیاں ہو جاتی ہیں، آپس کے اندر نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے آخری ادب یہ کہ فحش گوئی سے بچیے۔ گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم زبان سے کوئی بھی فحش لفظ نہ نکالیں۔ ہماری پوری کی پوری گفتگو یہ حیا کے سانچے میں ڈلی ہونی چاہیے۔ فحش گو یعنی بے حیائی بھری باتیں کرنے والا انسان، یہ بے باک یعنی بے ادب اور بے خوف ہوتا ہے، اور اس کی بڑی محرومی یہ ہے کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے، اور فحش گو کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ اس سلسلے میں حضور علیہ السلام کے فرامین سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ فحش گوئی یعنی بے حیائی بھری باتیں بد اخلاقی کی ایک شاخ ہے، اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دوسرا، برے کام اور بری یعنی بے حیائی بھری باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا، فحش گوئی اور بد زبانی کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ چوتھا یہ کہ فحش گوئی اگر انسانی شکل میں ہوتی تو برے آدمی کی صورت میں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن میسر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ آئے نہ مجھ کو وسوسے اور گندے خیالات، اللہ نکل جائے دل سے ہر ایک بری بات۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ دوست بیٹھتے ہیں، اب کوئی شادی شدہ ہوتا ہے، وہ پتہ چلے اپنے شادی کی باتیں سب یہ دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے، کہیں سے گھوم پھر کے پتہ چلے پہنچ گئی زوجہ کے پاس، اب جھگڑا، گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی بات نہ بتائی جائے۔ انہیں بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، ان کے گھر پہ مسائل تھے، ان کا دوست آیا، جب شور شرابہ سنا تو ان سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے آپ کے گھر میں، کچھ شیئر کیجئے، بتائیے۔ تو کہا کہ میں اپنے گھر کی بات کسی کو نہیں بتاتا۔ بات بالکل زبردست، تو خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بات اتنی بڑی کہ ان دونوں کے اندر علیحدگی ہو گئی۔ جب علیحدگی ہو گئی تو اسی دوست نے پوچھا کہ بھائی اب تو آپ نے طلاق دے دی، اب تو بتائیے کیا معاملہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ میرے لیے غیر ہے اور میں کسی غیر عورت کی بات نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، طلاق ہو جائے، لڑکا ایسا، لڑکا فلان تھا، لڑکا یہ تھا، لڑکا وہ تھا، اور لڑکی کے اوپر آپ کے گھر کی بہو بنا کے رکھا آپ نے 2 سال 3 سال، اور آپ نے تیسرے دن لوگوں میں کہنا شروع کر دیا کہ بد چلن ہے۔ تو 3 سال گھر کے اندر تھی تو وہ کیا تھا، تب ٹھیک تھی، اور ابھی تیسرے دن جو ہے نا معاذ اللہ بد چلن ہوگا۔ یاد رکھیے، وہ لڑکی والے بھی لڑکے پر یہ اس کا فلانا جگہ وہ تھا، یہ تھا، اس کی یہ بات پکڑی گئی، وہ بات پکڑی گئی، نہیں، علیحدگی ہو گئی، ختم، اب کوئی کسی کے بارے میں بات نہیں۔ یاد رکھیے، کرنا پڑے گا، تبھی جا کر جو ہے کہ دشمنیاں ختم ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا بولو کہ 8 حروف کی نسبت سے 8 مدنی پھول۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں اچھا بولنا ہے، تو بھائی کس طرح بات کرنی، جب بات کرتے ہوئے کیا کرنا ہے، مسکرانا ہے، ٹھیک ہے، خندہ پیشانی سے بات چیت کرنی۔ دوسری بات کیا پتہ چلی کہ بھائی بات چیت کرتے ہوئے چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھرا لے جاؤ، بڑوں کے ساتھ ادب والا لے جاؤ، انشاءاللہ عزت ملے گی۔ تیسرا یہ کہ چلا کر بات نہ کی جائے۔ چوتھا یہ کہ دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا، او بیٹا، مہذب لوگ، اچھے خاصے خاندانی آدمی دے تالی، یہ تالی مارتے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طریقے سے پانچواں کہ بات چیت کرتے ہوئے دوسروں کے سامنے بار بار ناک سہلاتے رہنا، ناک کے کان میں انگلی ڈالنا، پھونکتے رہنا، بدن کا میل اتارنا۔ اچھا، کچھ کو پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، یعنی کچھ کو یہ کہ جیسے وہ بات چیت شروع کریں گے نا، فوراً پردے کی جگہ پر ہاتھ وہ کریں گے، اور یعنی جو ہے نا وہ بات کرتے ہوں، پتہ نہیں یہ مسئلہ ہے، یہ کیا کہیں گے، عادت ہو گئی ہے، یہ کیا، یہ اس کو بیماری کا ہو، پتہ نہیں کیا ہے، یہ کچھ کسی کا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح۔ اگر اللہ نہ کرے عادت ہے اور کسی نے آپ کی توجہ دلائی تو فوراً اس عادت کو ٹھیک کیجیے۔ چھٹا کہ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو ادھر ادھر دیکھے بغیر اس کی پوری بات توجہ کے ساتھ سنا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی بات کو نہ کاٹتے، البتہ اگر کوئی حد سے بڑھنے لگتا تو اسے روک دیتے یا وہاں سے خود آپ اٹھ جاتا۔ ساتواں یہ کہ حقلے یعنی رک رک کر بات کرنے والے یا توترے اس کے پیچھے سے نقل نہ اتاریں کہ یہ غیبت ہے، اس کے سامنے بھی نقل اتارنا اس کی دل آزاری کا سبب ہے۔ ابھی تک یہ کبھی ہو گیا تو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ آٹھواں یہ کہ زیادہ باتیں کرنے اور دوران گفتگو کہکے لگاتے رہنے سے عزت اور رعب میں کمی آ جاتی ہے۔
اللہ پاک ہمیں گفتگو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اچھا بولنے اور اچھا ہی سننے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کی بڑی زبردست اپلیکیشن ہے نعت کلیکشن. مدری چینل پر جو ناظرین سن رہے ہیں آپ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. بڑی اس میں زبردست اس کے فیچرز ہیں. آپ کو میں دکھاؤں یہ نعت کلیکشن. ٹھیک ہے, اچھا کتابیں صحیح ہے. آپ اس کتاب کے اندر گئے تو بھائی حروف تہجی صحیح نا, حروف ردیف یعنی جو آخری کا جو حرف ہوتا ہے نا اس کو ردیف کہتے ہیں. اس سے آ جائے گا, ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. پسندیدہ ہے بھائی, مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, یہ پسند ہے, پسندیدہ میں ڈالنا. ٹھیک, اچھا سرچ کرنا ہے, یہ سرچ کرنا ہے, کتنا اچھا آپشن ہے. ٹائٹل وائز بھی سرچ کر سکتے ہیں تمام کلام میں. اب میں وہ سب سے اولا والا ہمارا نبی, تو میں نے ہدائی کی بخشش کی ٹائٹل میں نبی لکھا تو 4 کلام سامنے آ گئے. سب سے اولا والا ہمارا نبی, اس پہ کلک کر دیا, وہ نعت پڑھ دی. تو کتنا یہ آسان ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. بھائی آپ کہیں گے بھائی یہ تو آپ نے پڑھنے والوں کو نہیں, بھائی آپ سن بھی سکتے ہیں. اس کے اندر پلے کا آپشن بھی آپ سنیے. ٹھیک ہے, اس کے اندر شیئر کا آپشن بھی ہے. لوگ اسٹیٹس پہ شیئر لگاتے ہیں, پتہ نہیں کیا اڑانگ پڑانگ کیا کوئی شیئر لگ رہا ہے, یہ نہ سر ہے نہ پیر. ارے بھائی شیئر کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا شیئر اسٹیٹس پہ لگاؤ, امیر سنت کا شیئر اسٹیٹس پر لگائیے. سبحان اللہ. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نہ, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نہ, یہ لگاؤ نا اسٹیٹس. یہ لکھا ہوا پورا اسٹیٹس لگ جائے گا آپ کے موبائل پر. کتنی زبردست یہ ایپ ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی بہنیں بھی توجہ کریں گھر کے اندر جو مدری چینل پر سن رہے ہیں. صاحب نصاب عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے. وضاحت, آج کل غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قربانی صرف مردوں پر واجب ہے عورتوں پر نہیں. حالانکہ شرائط پائے جانے کی صورت میں مرد و عورت دونوں پر قربانی واجب ہوتی ہے. در مختار میں کہ مرد ہونا شرط نہیں, لہذا عورت پر بھی قربانی واجب ہے. اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک روحانی علاج ہے یا رقیبو. کسی کو کینسر ہو جائے تو روزانہ 100 ٹائمز 100 بار یا رقیبو اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر دم کریں. پڑھتے وقت باوضو رہیں, 7 دن تک مسلسل یہ عمل کریں, انشاءاللہ الکریم شفا نصیب ہوگی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خان